اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے بھی، اللہ تعالیٰ زندگی دے، سلامتی سے رکھے۔ قرآن کریم میں آپ نے وظیفے کا پوچھا ہے تو وظیفہ بس یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے بس وہ مانگے۔ مریضوں کی صحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ہیں معارف الحدیث کی 5ویں جلد میں آئی ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھنے کے بعد اور کیا پڑھنا ہے؟ کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کے جسم پر کہیں بھی ہاتھ رکھتے تھے اس کی تسلی کے لیے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے دعا بھی مانگتے تھے کہ اے اللہ اسے شفا عنایت فرما، اگر ایسی شفا دے اللہ اس کے بعد کوئی بیماری اس کے لیے رہے نہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مریضوں کے پاس جاؤ تو انہیں جینے کی امید دلاؤ، اور ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جینے کی امید دلانا پازیٹیو سائیڈ ہے نا، ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک یہ بھی ہے کہ بزرگ جو تھے وہ قرآن کریم میں 6 آیات میں شفا کا ذکر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ شفا کی آیات پڑھی جائیں تو مریض کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو فیض، جو اثر پہنچتا ہے وہ اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور جتنے اچھے نام ہیں وہ سب تیرے پروردگار کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ کے ناموں میں مؤثر ترین نام ذوالجلال والاکرام۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت پیش آ جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ لِذُّوا بِیَا ذَوالجلال، چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے۔ تو یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے چونکہ وہاں کسی خاص نام کا تو ذکر کیا نہیں، فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، میرے ناموں کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ تو اللہ کا جو نام ہے یا سلام، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ سلامتی جو اللہ کا وصف ہے اس صفت کا اثر ہو اور یہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو عام طور پہ مل جاتے ہیں، جو حقیقت میں بہت بہت زیادہ ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھنا چاہیے، اس پہ دم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اس مرض کے ازالے کے لیے کسی بھی شخص کے ذہن میں آتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ یہ سب اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے ناموں کے گرد ہی دنیا گھومتی ہے۔ یہ پوری کائنات جو کچھ ہے نا، یہ ساری اللہ کی ایک تجلی ہے۔ کائنات کا ہر کام اللہ کے ناموں کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اللہ کے ناموں سے جو تجلیات وارد ہوتی ہیں یہ سارا اسی کا ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس پہ خدا کے قہر کی تجلی جب پڑتی ہے تو اس طرف چل پڑتا ہے۔ ماں جو اپنے بچے پہ ترس کھاتی ہے، خدا کے رحم کی تجلی اس پہ پڑتی ہے تو اس کے دل میں بچے کے لیے جذبات بیدار ہوتے ہیں محبت کے، پھر وہ اپنے بچے کو شفقت سے دودھ پلاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے ناموں کی گرد گھومتی ہیں۔